اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ من اهتدى، جس نے ہدایت پالی، جس نے راہ پالی، فإنما يهتدي لنفسه، بس بے شک اس نے ہدایت پائی اپنے لیے۔ جس نے ہدایت پالی پس اس نے ہدایت پائی اپنے نفع لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما يضل علیہا، تو پس بے شک اس کی گمراہی اس پر ہے، یعنی اس کی گمراہی اس پر ہے۔ اس پر کا مطلب ہے وبال، بس بے شک اس کی گمراہی کا وبال اس پر ہے۔ یعنی ہدایت پائی ہے تو ہدایت اپنے نفع لیے، اور اگر گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اور نقصان بھی اس کا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی، وازرتن اٹھانے والا، وزر اخرى دوسرے کا بوجھ، نہیں اٹھائے گا اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ ہر ایک اپنے بوجھ کا ذمہ دار ہے، جرم میرا ہے تو سزا کسی اور کو نہیں ملے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے جب تک رسول نہ بھیج لیں۔ نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ جب تک اللہ کا کوئی رسول نہ آئے نا تو تب تک اس قوم کو عذاب نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کوئی نہ کوئی پیغام پہنچانے والا تو ہو، پھر اس کے بعد وہ نہ مانیں گے تو پھر مجرم قرار پائیں گے۔ تو جب تک کسی قوم کی طرف کوئی رسول نہیں آتا تب تک ہم پکڑ نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی؟ یہی دستور آخر تک چلا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے تو آپ سب کے لیے ہیں، لہذا اب کوئی بچہ نہیں ہے، سب کی طرف آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس بنیاد پر اب جو نہیں مانے گا وہ پکڑا جائے گا، اس کے لیے بخشش کی کوئی راہ نہیں۔ توجہ فرما لیں۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہر آدمی کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اور وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا بھی صحیح، جس سے کوئی شک شبہ باقی نہیں رہے گا، انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے جو ہدایت والا ہوگا اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ صحیح ہوگا، جس نے راہ پالی، سیدھی راہ پر چلا، تو اسی کا فائدہ ہے نا، اسی کا نامہ اعمال درست ہوگا۔ اور اگر وہ اس نے ہدایت نہ پائی، وہ گمراہی پہ چلتا رہا، تو اس کا نامہ اعمال بھی گمراہی والا تیار ہوگا، تو اس میں اس کا نقصان ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ نامہ اعمال اگر صحیح ہے تو کامیاب ہے، اور اگر نامہ اعمال میں جرائم اور گناہ اور نافرمانیاں ہیں تو وہ ناکام ہے۔ تو یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی عبادت نہ کرے، اگر اللہ کی عبادت نہ کی جائے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ اپنی شان میں یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ کا فائدہ نہیں کرتے بلکہ اپنا فائدہ کرتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ جب محتاج نہیں ہے تو ہمارے عبادت کرنے سے اس کی شان بڑھ نہیں جاتی، اگر بڑھے تو پھر گھٹنی بھی چاہیے۔ وہ محتاج نہیں ہے، کرنے سے بھی ہمارا فائدہ ہے، نہ کرنے سے بھی ہمارا نقصان ہے۔ ہمارے کرنے سے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ہمارے نہ کرنے سے شان میں کمی نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہمیں دین کی بات بتائی جاتی ہے، ہدایت کی بات بتائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے، اور اللہ کا رسول بے لوث اور بغیر کسی غرض اور لالچ کے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس میں نہ اللہ کا کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے، نہ رسول کا کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے۔ مثلا اللہ کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول کی بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو پہلے ہی ایک تو معصوم بنایا، دوسرا ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے پہلے ہی متعین فرما دیا، لہذا کسی نبی اور رسول کو
کوئی نہ مانے اور ایمان نہ لائے تو اس کے منصب نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نبی کو ساری قوم ہی انکار کر دے، کوئی ایک بھی ایمان نہ لائے، تب بھی ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اگر ایمان لے آئے تو تب بھی اپنا فائدہ کریں گے، نبی کا فائدہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اگر ہوتا یہ معاملہ یوں کہ ایمان لائیں گے تو ان کے نمبر بڑھیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے نمبر کم ہو جائیں گے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی. یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ ایمان لائیں تمہارا اپنا نقصان ہے، ایمان لاؤ گے تمہارا اپنا فائدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت پالے، رہنمائی حاصل کر لے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر گمراہ ہوگا تو اس کا وبال خود اس کے اپنے اوپر ہوگا. اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں، نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے، نہ اللہ کے دین کا کوئی نقصان ہے، نہ اللہ کے نبی اور رسول کا کوئی نقصان ہے. صرف یہی معاملہ نہیں بلکہ ہر نیکی، ہر عمل، ہر کام وہ یا بندے کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے، تو اس کا اپنا فائدہ ہے یا اس کا اپنا نقصان ہے، اس میں کسی کا نہیں ہے. ہر نیکی کا یہی معاملہ ہے، خرچ کرے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. اسی طرح ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھائی کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، تقوی اختیار کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے. غرض ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر دین کا کام، ہر اچھائی، ہر عمل اس کو فائدہ ہے. یہ اپنے لیے کر رہا ہے، کسی کے لیے نہیں کر رہا. اور اسی طرح اگر وہ گمراہی کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی کیا ہے؟ اسی پر ہوگا. تو اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، نہ کسی بندے کا نقصان ہے، نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا ہے کوئی نقصان ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کافر بیٹا ہو اور وبال باپ پہ پڑے، ایسا نہیں ہوگا. جس کا جرم ہے سزا اسی کو ملے گی. جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اور نابالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے وہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، تو باپ پہ کیسے پڑے گا؟ کسی پر کیسے پڑے گا؟ جب وہ ویسے ہی معصوم ہے یا ویسے ہی وہ غیر مکلف ہے یا وہ نابالغ ہے تو پھر اس کا حساب ہی کوئی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور بلوغت کے بعد پھر خود وہ کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. لہذا اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ غلطی آدم نے کی ہے اور ہمیں بطور سزا کے دنیا میں بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تب سے اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ نے شروع میں ہی بیان فرما دیا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں. آدم کی تو تخلیق ہی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے زمین میں کیا بننا ہے؟ خلیفہ بننا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا آدم علیہ السلام کی بھول چوک اپنی جگہ پر اور ان کی معافی تلافی اور توبہ اپنی جگہ پر، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں اس لیے آئے کہ یہ بطور سزا کے ہیں اور اب ان کی نسل کو سزا مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، تکوینی معاملہ ایسا ہی طے تھا، ایسا ہی ہونا تھا، ایسا ہی ہوا ہے. لہذا اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم کسی اور کا اور سزا کسی اور کی. یہاں تو آدم علیہ السلام کی لغزش کو بھی گناہ نہیں کہا جا رہا، تو پھر ان کی نسل کو سزا کیسے کہا جائے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایک اور بات لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ روئیں گے تو مردے کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. روئیں آپ اور سزا اس کو. روئے آدمی، روئے کوئی اور سزا اس کو. یہ اللہ کا عدل نہیں ہے، ایسا نظام نہیں ہے، یہ غلط ہے. ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کے لیے بخشش مانگیں، اس کے لیے استغفار کریں، یہ تو ٹھیک ہے. یہ نہیں ٹھیک کہ جناب جرم ہم کریں اور سزا اس کو ملے. سمجھ آ رہی بات جی؟ اور اسی طرح یہ ایمان اور عقائد اور ہدایت کا معاملہ ہے، تو اسی طرح امتی اور نبی کا معاملہ ہے. ایمان یہ نہیں لاتا تو اس میں نبی کا کیا قصور ہے؟ نبی کی تو اتنی ذمہ داری ہے یا رسول کی تو اتنی ذمہ داری ہے کہ پیغام پہنچا دے. انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب ایک عالم ہے، وہ دین کی بات بتاتا ہے، اس کے مقتدی نہ مانے تو اس کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کام ہے بات کھول کے بتا دینا. جب نبیوں کے ذمہ، رسولوں کے ذمہ بات کھول کے بتا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، تو پھر علماء کے ذمہ بھی بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. تو کسی کا اس میں کوئی قصور نہیں. ہاں اگر مسئلہ نہ بتانے کی وجہ سے کوئی جاہل ہے تو پھر تو قصور بنے گا، اور اگر مسئلہ بتایا ہے اور وہ مانتا نہیں ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے. تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
آج آپ کو ایسے پیر مل جائیں گے, آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہاں دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ذمہ دار ہیں, ہم آپ کے قبر میں حساب کے مرحلے طے کرا دیں گے, ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سفارش کی بات فرمائی ہے وہاں آپ نے اپنے امتی کو پابند کیا ہے کہ تم میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارو, پھر کوئی کمی ہوگی تو میں تمہاری کیا کروں گا, سفارش کروں گا. علل اعلان پورے عزم اور ارادے سے نافرمانی پہ چلنے والا کیسے شفاعت کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی نبی کی مخالفت کرے, آپ کے طریقے کی مخالفت کرے, تعلیم کی مخالفت کرے, دین کی مخالفت کرے اور کہے کہ پھر اللہ بھی غفور الرحیم ہے, وہ بھی رحم کر دے گا اور نبی بھی میری سفارش کر دیں گے. پھر وہ فرما بردار جو ساری زندگی فرما برداری میں گزار کے گیا ہے, اس میں اور اس باغی میں فرق کیا رہ جائے گا کہ یہ بغاوت کر کے بھی جنت میں چلا جائے اور یہ ساری زندگی فرما برداری کر کے اب سفارش سے جنت میں جائے؟ تو دونوں میں فرق نہیں ہوگا تو عدل کیسے ہوگا؟ سمجھ آ رہی بازی؟ اس لیے جب زندگی میں فرق ہے تو پھر نتیجے میں بھی کیا ہوگا, فرق ہوگا. جب کردار اور عمل میں اور عقیدے میں فرق ہے تو پھر نتیجے میں بھی فرق ہوگا. نامہ اعمال بھی ایک جیسا نہیں ہے تو پھر ٹھکانہ بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سب غلط بولتے ہیں. اسی طرح بیوی شوہر کی, شوہر بیوی کا, کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے. ایمان اپنا اپنا ہے, عقیدہ اپنا اپنا ہے, نامہ اعمال اپنا اپنا ہے, تو پھر حساب بھی اپنا اپنا ہے اور قبر بھی کیا ہے, اپنی اپنی ہے. تو اسی طرح ٹھکانہ بھی اپنا اپنا ہے. تو جنت جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ملے گی کہ باپ جنت میں ہے تو ساری اولاد کو بھی جنت مل جائے گی. یہ اس بنیاد پر وراثت نہیں ہے, یہاں عملوں سے معاملہ ہوگا. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو یہ ہے مطلب اس کا, ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کسی کا جو ہے نا وہ ایمان دوسرے کو نہیں ملے گا اور اسی طرح کسی کے گناہ کسی کو نہیں ملیں گے. مجھے اسی جگہ پہ سزا ملے گی جہاں میرا کوئی عمل دخل ہوگا, ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کسی کے ہوں اور کسی اور کو اس کی سزا مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. لہذا یہ واضح طور پر بات ذہنوں میں ڈال دی ہے کہ اگر اچھے عمل کرو گے تو تمہارے عمل محفوظ رہیں گے, تمہارا فائدہ ہے. اس میں یہ ضائع ہونے کا امکان ہی نہیں ہے, گم ہونے کا امکان ہی نہیں ہے, تمہارے عمل کسی اور کے کھاتے میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اسی طرح تم مطمئن ہو جاؤ کہ ایسا عدل ہوگا کہ کسی کے جرم تمہارے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. یہاں تو انسان ناکردہ گناہوں کی سزائیں بھی بھگتتا ہے کہ اس نے وہ جرم کیے بھی نہیں ہوتے جس کی سزا مل رہی ہوتی ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. ہر اعتبار سے نیکی اور ایمان بھی محفوظ رہے گا, کسی اور کو نہیں ملے گا, اور عدل بھی رہے گا کہ ظلم نہیں ہوگا کہ کسی کا گناہ اور کسی کا جرم اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. تو اس لیے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, اور جب تک ہم رسول بھیج نہیں لیتے تب تک ہم عذاب نہیں دیتے. یہ شروع سے ایسے ہی رہا ہے کہ جس قوم کی طرف جب تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو پیغام پہنچایا, اس کے بعد پھر اگر نہیں مانا تو سزا آئی ہے. جب تک نبی اور رسول کسی قوم کی طرف نہیں آئے تب تک اللہ کی طرف سے پکڑ بھی نہیں آئی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب یہ حجت پوری ہو گئی اور آپ سب کی طرف اللہ کے رسول ہیں. لہذا اب روئے زمین پر کوئی یہ بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب ہماری طرف اللہ کے رسول نہیں آئے, کیونکہ آپ سب کی طرف کیا ہے, اللہ کے رسول ہیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے ان کی طرف کوئی نبی رسول نہیں آیا. جتنے بھی اللہ کے رسول تشریف لائے وہ شام میں تھے, بنی اسرائیل میں. یہاں کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا. جب نہیں آیا تو اس پر ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ قرآن کا ضابطہ تب تک چل رہا ہے جب تک آپ تشریف نہیں لائے. جب آپ تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد اب دیکھیں کہ کون مان رہا ہے اور کون نہیں مان رہا. لہذا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مکے والوں میں سے جہاں کوئی نبی رسول نہیں آیا, ان مشرکین میں سے, تو یقیناً یہ لوگ جو ہے نا وہ عذاب کا نشانہ نہیں بنیں گے, کیونکہ ان کی طرف کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا. لہذا ان میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کفر اور ایمان کی تقسیم نہیں ہوگی. ایک تو یہ. دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ اس میں کم از کم توحید کا اعتبار ضرور ہوگا, چاہے کوئی نبی اور رسول کسی کی طرف نہ بھی آئے
تب بھی اس کی عقیدہ ضرور جانچا جائے گا، عقیدہ توحید۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھی ہے کہ عقیدہ توحید تو عقل سے بھی سمجھا جاتا ہے، اور جہاں بھی آدمی موجود ہو تو کائنات کی بہت سارے مظاہر اور قدرت کے مناظر سے بھی عقیدہ توحید کی پہچان ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے دلائل دیے جائیں اور رسول اس کو سمجھائے۔ یہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ جو عقل سے بھی کیا ہے، سمجھ آتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس سے پوچھ ہوگی ضرور کہ بھائی تیرا عقیدہ اگر توحید ہے تو پھر باقی گناہوں کی پکڑ کوئی نہیں، کیونکہ کوئی ضابطہ اور کوئی شریعت موجود نہیں ہے۔ یہ رائے بھی علماء کی موجود ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ حتمی طور پر اللہ سے کبھی امید ہے کہ یقیناً جن کی طرف اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تو اللہ ان سے درگزر فرمائیں گے اور نرمی فرمائیں گے۔ جن علماء نے عقیدہ توحید کا قول کیا ہے کہ عقیدہ توحید کی جو جانچ ہوگی، تو انہوں نے یہ قول بھی کیا ہے کہ یقیناً ان کے ساتھ بھی نرمی برتی جائے گی، کیونکہ اللہ کا رسول ان کی طرف کوئی نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ ایک ضابطہ ہے، جب بھی اللہ نے کسی قوم کو ہلاک کیا ہے پہلے رسول بھیجا سمجھانے والا، پھر نہیں سمجھے تو تب ہلاک ہوئے۔ آپ علیہ السلام بھی تشریف لائے تو تشریف سے پہلے یہ معاملہ نہیں تھا، لہذا جو لوگ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، یا اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں مومن اور کافر کی بحث نہیں کرنی چاہیے، جس میں آپ کے والدین بھی آ جاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، صرف آپ کے والدین نہیں، سب لوگوں کے بارے میں آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، چونکہ یہود و نصارہ کی طرف تو کتابیں آئی ہیں، وہ تو منسوب ہیں اللہ کے کتابوں کی طرف، ان کا معاملہ مختلف ہے، وہ پہلے آشنا اور واقف ہیں وحی سے۔ یہ بات ہو رہی ہے مکے کے لوگوں کی، یا کوئی اور بھی کسی جگہ ایسا ہو کہ جس علاقے میں اور اس قوم کی طرف کوئی اللہ کا نبی اور رسول نہ آیا ہو، تو وہ بھی اسی ضابطے میں آئیں گے، لہذا ان کے بارے میں مومن اور کافر کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس امت سے بھی پہلے کا معاملہ ہے۔ آپ کا اعلان نبوت جب ہو رہا ہے تو امت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو جو واقعہ امت سے پہلے کا ہے اس کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ویسے بھی ادب و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، ہمارے پاس یہ مقدمہ نہیں ہے۔ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے، ہم تو یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یقیناً جن کی طرف اللہ کا کوئی نبی رسول نہیں آیا، اللہ ان کی بھی بخشش کی راہ نکال دے گا اور ان کے ساتھ اللہ نرمی کا برتاؤ فرمائیں گے۔ لیکن اب بہانہ ختم ہو گیا ہے، اب جو یہود اور نصارہ ہیں وہ بھی اس بات کے کیا ہے، پابند ہیں۔ آپ کی امت میں جو جتنے لوگ ہیں، ساری آپ کی امت آپ کی مخاطب ہے، لہذا جب آپ تشریف لے آئے ہیں تو اب آپ کا پیغام ساری دنیا تک کیا ہے، پہنچ گیا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ ملک کی توفیق۔